کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً یہ کتاب جو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اس امت کو سنائی ہے۔ جس شخص نے اس کتاب پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ کی سیرت اور صورت پر عمل کر لیا، یقیناً یہ مختصر چند سالوں پر مشتمل، اور اگر اس کو اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو پھر یہ سمجھیے کہ چند لمحوں پر مشتمل یہ زندگی جو ہے یہ اسی کی کامیاب ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی۔ وہ اطاعت وہ اس کی خالی اپنے جسم کا معاملہ ہو، اس کے 5، 5.5، 6 فٹ قد کی بات ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کا سونا اٹھنا ہے، اس کا کھانا پینا پہننا ہے، اس کا چلنا، اس کا دوڑنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، یہ ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو تم میں یہ چاہتا ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی کامیابی ہو، جس کو آخرت کے دن پر یقین ہے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بہترین نمونہ بنا دیا۔ سامعین محترم، مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے حالات، ایمانی تمازح آج بہت بلند مقام پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ اور ہمارا 9 ذوالحجہ اور عرب کا 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن جو یورپ کے اندر، سویڈن کے اندر ایک عیسائی نے حکومتی مشینری کی اور سیکیورٹی کے تحت اس نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن حکیم، قرآن حکمت، قرآن عظیم عظمت کی کتاب، اس کتاب کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، مسلمان اس درد کو آج بھی اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان، کمزور سے کمزور مسلمان، ایمانی لیول اس کا جو بھی ہے، بدعملیوں میں گرا ہوا ہے، وہ بدعمالیوں کا منبع بنا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود آج اس کے دل میں یہی خواہش ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری زندگی، ہمارے اولاد، ہماری دنیا کی ساری چیزیں وہ قربان ہو جائے، قرآن کی عظمت پر ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے، قرآن پر ایک حرف بھی نہیں سننے کو تیار، قرآن کی گستاخی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہے، کسی سطح پر بھی اس کی گستاخی برداشت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان آج پریشان ہیں اور انتہائی پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کا سبب وہ سویڈن کے اندر
قرآن کریم کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کا سبب اور وجہ یہ ہے۔ اللہ اکبر! چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک نمونہ اور ایک ہمارے لیے تعلیم اور تعلم اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لائحہ عمل دیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی کے ساتھ اس کتاب قرآن کریم کو جوڑ دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جوڑ دیا ہے۔ ہم جو بھی کام ہوگا وہ اسلام کی سربلندی کا ہے، وہ کفر کی سرکوبی کا ہے، وہ اسلام کے دشمنوں کے علاج کا ہے۔ کوئی بھی راستہ ہے، اس راستے کو ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس کے متعلق ہم ہدایات لے کر پھر قرآن کی عظمت کے لیے بھی نکلیں گے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بھی نکلیں گے۔ اگر ہمارے جذبات میں قرآن کی تربیت نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے جذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہیں ہے، تو وہ خالی جذبات ہیں، ان کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج اس مختصر وقت میں ہم قرآن کریم کی عظمت پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بہت ساری عظمتوں سے، عزتوں سے اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو خود پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو خود پڑھا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ امام سیوطی علیہ الرحمہ اپنی ایک تفسیر میں ایک حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے قریباً 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھا اور لکھا اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر! ملائکہ نے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر پوچھا ہے، یا باری تعالیٰ، یہ اتنی عظمت والی کتاب جو زمین سے، آسمان سے اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے آپ نے لکھی ہے، پڑھی ہے، یہ کتاب آپ کس کو عطا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے، اس کتاب کو میں ایک اپنے ایسے محبوب بندے کو عطا کروں گا، ایسے عزت والے بندے کو عطا کروں گا کہ اس کے مقام کو کوئی اور دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جس امت کو یہ عطا کی جائے گی وہ امت تمام امتوں سے، تمام انسانوں سے، جناب یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے، بنی اسرائیل میں سے، تمام انسانیت سے سب سے اعلیٰ اور افضل وہ امت ہوگی، اور جس نبی کو یہ کتاب دی جائے گی وہ تمام انبیاء کا سردار نبی ہوگا۔ بھلا اس کتاب قرآن حکمت کی اس سے بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے، اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں، سید ولد آدم علیہ السلام۔ اس سے بڑی اس کتاب کی عظم کیا ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم کے تعارف کو اور بھی زبردست انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم
سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کی دلیل نازل فرمائی ہے۔ اور یہ دلیل کن کے لیے تھی؟ یہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، آپ کا انکار کرنے والے کافرین اور مشرکین اور کفار کے لیے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ کتاب حکمت یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھی، بلکہ میں نے آسمان سے وحی کی ہے اس پر۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عزت اور عظمت کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، یہ کسی نے گھر میں اپنی کٹھیا میں بیٹھ کر اپنے حجرے میں بیٹھ کر نہیں لکھی، بلکہ اس کتاب کی شان و شوکت اور عظمت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کی ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ کسی اور نے گھڑی ہوئی ہے۔ افطرا کا مطلب ہوتا ہے کسی پر الزام لگانا، جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان لگانا، اس کو عربی میں افطرا بھی کہا جاتا ہے، کہ میں کوئی ایسی بات کسی کے متعلق کہہ دوں جس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، میں کہہ دوں یہ کام اس نے کیا ہے، یہ بات اس نے کی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کیے بغیر اسے کسی نے اپنی طرف نے بیان کر دیا ہے، أن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب قرآن حکمت اس کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، اور اپنے سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تصدیق اللہ نے اس میں نازل کی۔ ان کتابوں کی تصدیق ہم زبور، انجیل، تورات اور صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں ہم ان کتابوں کو؟ ہم ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب دی تھی، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب نازل فرمایا، کہا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ کتاب اس کی عظمت اور اس کی شوکت اور اس کا بلند مقام یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلی نازل شدہ کتابوں کو اور لوح محفوظ کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کتابوں کا تعارف کروایا ہے، اور فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی مسلمان شک کرنے والا نہیں، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں شک کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اس سے بڑی اور اس کتاب کی سچائی پر کیا بات ہو سکتی ہے، اس کی عظمت پر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے، اور اسی کی تصدیق کے لیے یہی قرآن کریم کی آیات اللہ اکبر اس کی عظمت کو اور اس کی رفعت کو بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے،
قرآن کلام الہی ہے، اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ہمارے ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرے، وہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے خیال میں آتا ہے کہ میرا رب کس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ کتاب ہے۔ آئیے اس کتاب کو کھولیے، اس کو پڑھیے اور اللہ سے باتیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی تعارف کروایا ہے کہ میں اس وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ اللہ کہتے ہیں میرا تعارف یہ ہے کہ میں تھا ہی سب سے پہلے، تھا ہی میں اکیلا، اور تو کچھ تھا ہی نہیں، اور آخر میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات میرا رب کی ذات ہے۔ والاول والآخر، آخر میں بھی وہی ہوگا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جو اس کتاب کی گستاخیاں کر رہے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور جو اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اولادوں کو خرچ کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس کی بے حرمتی اور گستاخیوں کے لیے جو منصوبے بازیاں کر رہے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ مقام اپنا اپنا ہے۔ میرا رب جب ان سے ملاقات کرے گا، ان گستاخوں سے ملاقات کرے گا، ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اور جو اس کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرتے ہیں، قال اللہ و قال الرسول، ساری زندگی آسائشوں کی زندگی کو چھوڑ کر ان چٹائیوں میں بیٹھ کر جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرتے اور آگے دیتے ہیں، یہ بھی جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ رب العزت ان کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن، یہ کلام الہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے تم سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے، آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، اس کا کوئی دشمن اس پر وار کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی زندگی میں کسی خوف کو محسوس کرتا ہے، تو وہ تم سے پناہ طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں فَأَجِرْهُ، اس کو آپ پناہ دے دیجیے۔ اتنی محبت ہے۔ اور یہ کس میں اللہ نے بیان کیا ہے؟ کافروں کے بارے میں ہے، مشرکین اور کفار کے بارے میں ہے۔ ان کو یہ عزت کتاب قرآن حکمت سے مل رہی ہے، اور میرا رب دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے رہا ہے۔ فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ پھر پناہ دے کر کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کو آپ پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو سن لے۔ آپ پناہ دیں گے، آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کے پاس رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، بے شک وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، لیکن اس کتاب قرآن کریم کی تلاوت کو تو سن رہا ہے نا۔ اور طریقہ اسلام ہی نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے
شمار ایسے واقعات ہیں، بڑے جان کے دشمن تھے، اخیر حد تک جانے والے تھے، جیسے ہی اس کتاب کی تلاوت کو، قرآن کو، اس کی تلاوت کو سنا، اللہ تعالیٰ نے دل موم کر دیے، اسلام قبول کر دیا۔ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ لوگوں، یہ قرآن کریم یہ کسی عقل مند کی بات، اس کی فصاحت و بلاغت کا یہ مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے رب کے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، رب العالمین کی یہ کلام ہے، اور اللہ خود اس کی دلیل بیان فرما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور قرآن کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، اسی پر قریباً 20 آیات ہیں جو قرآن کریم کی عظمت کو اسی انداز سے بیان کرتی ہیں۔ کہاں کسی جگہ پر اللہ کے کلام کا تذکرہ ہے، اور کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو رب کی طرف سے بہت بڑی عظمت والی کتاب کا اسے اعزاز دیا ہے، اور کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت بڑی برکت کا سبب کہا ہے، اور کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کریم پڑھنے والے کے دل کو نرم کرنے والی کتاب کہا ہے۔ کسی جگہ پر اس کتاب کی عظمت اور تعارف اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کرایا ہے کہ یہ پرانی سی پرانی دشمنیوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ سامعین محترم، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، اس کے متعلق چند ایک ہم نے آیات سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی عظمت کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عظمت کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آئیے اس کو کھولیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈال لیجئے۔ خوشی ہے، غمی ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، بیٹوں کا معاملہ ہے، بیٹیوں کا معاملہ ہے، بھائیوں کا معاملہ ہے، بہنوں کا معاملہ ہے، والدین کا معاملہ ہے، اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہے، ہمسایوں کا معاملہ ہے، گلی اور محلے کے معاملات ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں، آپ کے پاس مزدور ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ خود مزدور ہیں، آپ کو اللہ نے مالک بنایا ہے، یا آپ کسی مالک کے پاس زندگی گزار رہے ہیں، آؤ اس کی عظمت کو، اس کی رفت کو سمجھنے کے لیے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا اجر اور اس کی برکتیں ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور یقیناً آخرت میں بھی ہمارے